قبروں کے اوپر قبے ہیں، قبوں کے اوپر کمپلیکس ہیں، اور کمپلیکس بنانے والوں کو اپنا قائد بنا لیا گیا ہے جو شرک کے پورے دھندے کے بانی ہیں۔ اللہ رحمت کرے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی آوازیں کو اس پاک سرزمین سعودی عرب سے بلند کیا۔ محمد بن سعود سے اللہ راضی ہو رحمہ اللہ، انہوں نے امام محمد کا ساتھ دیا، اور یہ دھرتی جہاں پر دربار لسوڑی شاہ، پھسوڑی شاہ، ایٹ شاہ، کاما والی سرکار کے نہیں تھے، جہاں زید بن خطاب کا قبہ تھا، جہاں خدیجہ کے دربار تھے، جہاں صحابہ کی قبریں تھی، ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے یہاں ایک اللہ کے گھر کو چھوڑا گیا۔ ایک ہے سنی، ایک ہے شیعہ، ایک ہے وہابی۔ دنیا میں جب وہابی نہیں تھے، چیلنج ہے، آتنکواد نہیں تھا۔ واہ واہ، مجھے کوئی اتہاس بتا دے کہ وہابی آئے ہوں اور آتنکواد نہ رہا ہو۔ یہ خود ہی ایک آتنکوادی آندولن ہے۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، آج سے 100 سال پہلے جب سعودی عربیہ میں وہابی آندولن نے آکرمن کر کے سنی سبقہ کو ہٹایا اور قبضہ کر لیا، پہلا کام 350 مسجدوں کو گرانا، 350 ماسک ڈیمولشڈ بائی وہابی آتنکوادی۔ 60,000 صحابہ کرام اور تابعین کی قبروں کو قبرستان میں پیغمبر محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین صحابی حضرت عثمان غنی کی قبر کو توڑا، رسول کی بیٹی کی مزار کو توڑا، رسول کے نواسے امام حسن کے روضے کو توڑا، عثمان ذو النورین کے روضے کو توڑا، عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی قبر کو توڑا، امہات المومنین کی قبروں کو توڑا، رسول کے سگے چچا کی قبر کو توڑا، رسول کی پھوپھی کی قبر کو توڑا، اہل بیت کی قبر کو توڑا، صحابہ کی قبر کو توڑا۔ تو جو لوگ مکہ مدینہ میں قبروں کو توڑ سکتے ہیں، ان کے آتنکوادی ہونے میں کیا شبہ؟ تو جب تک یہ دھارمک آتنکواد تھا، مقابلہ کرنے کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر علامہ فضل حق خیرآبادی سامنے آئے، مولانا منور الدین سامنے آئے، مخصوص اللہ محدث دہلوی سامنے آئے، اس کے بعد مولانا خیر الدین سامنے آئے، اور اس کے بعد جب انہوں نے سلسلہ بڑھایا تو مورچہ لینے کے لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ورضی اللہ عنہ وارضاہ عنا تشریف لے آئے، ان کی پوری ٹیم سامنے آ گئی۔ میرے دوستو، بھارت کو بچاتے بچاتے آج میں 40 سال سے یہ کام کر رہا ہوں۔ کشمیر سے کنیا کماری تک ہماری راشٹری ایکتا کو توڑنے والی طاقتوں کو ہم توڑتے رہیں گے، اور ان آتنکوادیوں کو پنپنے نہیں دیں گے، اور کسی سنی کو اس سنگٹھن میں جانے نہیں دیں گے۔ ان لوگوں نے کیا کیا وہ سوچنے والی بات ہے۔ پہچان میں آسانی سے آپ کو بتا دوں کہ اگر پرشاسن کسی کو پکڑے تو اسے 3 سوال کرے، 3 سوال میں پتہ چل جائے گا وہ سنی ہے کہ شیعہ ہے کہ وہابی ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ تقویت الایمان کی اسٹڈی کرو اور تم تہذیب الناس پڑھو، تم براہین قاطعہ پڑھو، تم کہاں پڑھیں گے؟ ایک تو بیچارے گجراتی ہو، پھر اس کے بعد ہندی ہو، اس کے بعد انگلش، تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا پرشاسن کو سمجھنے میں کہ یہ تقویت الایمان کیا ہے۔ ارے میں بیوہارک پہچان بتا دوں۔ آپ ایک سوال کرو، یہ ماتم و عزاداری کرتے ہو کیا؟ وہ بولے ہاں، اچھا ہے، سمجھ جانا شیعہ ہے۔ قبر پہ چادر پھول چڑھاتے ہو؟ ہاں، سمجھ جانا سنی ہے۔ اور تم؟ نہ، دونوں غلط ہے، دونوں بدعت ہے، دونوں شرک ہے، سمجھ جانا وہابی ہے۔ اب جب یہ لوگ آتم گھاتی گتیودھیوں میں پکڑے جائیں، جب یہ لوگ آتنکوادی گتیودھیوں میں پکڑے جائیں تو ان کا ایڈریس تو پوچھو، 3rd ڈگری سے پوچھو، لیکن یہ سوال بھی بیچ میں کبھی کر لینا، چادر پھول چڑھاتے ہو گیا؟ ہاں بولے تو وہ ہمارا ہے، پھر وہ بھرمت ہو گیا، اور نہ بولے کیا کہنے تو وہی ہے۔ اب سنو، ان کی پلاننگ میں بتاتا ہوں، اور میں اپنے بھارت کے ہت میں اپنی راشٹری ایکتا کو مضبوط بنانے اور اپنے دیش کی سرحدوں کو باہر سے بھی اور اندر سے سرکشت رکھنے کے لیے، کیونکہ باہر کے دشمن سے نپٹنے کے لیے ہمارے پاس راشٹریہ سینا ہے،
لیکن اندر کے دشمن سے نپٹنے کے لیے جنتا کی مدد بہت ضروری، نہیں تو اکیلا پرشاسن کیا کرے گا؟ تو اس کی مدد کے لیے میں بتاتا ہوں، جب یہ لوگ 181 سال پہلے 181 ایئرس ایگو شاہ اسماعیل دہلوی نے تقیۃ الایمان لکھی، اور یہ آتنکواد کی پہلی کتاب ہے۔ اب وہ جب چلی نہیں تو انہوں نے سوچا یار ایک کلر سے ایک دکان سے گراہک نہیں پھنسیں گے، کئی دکان بناؤ، یہ مچھلیاں پھنسانے کے لیے کئی تالاب بناؤ۔ کیا کہنے؟ تو انہوں نے پورے بھارت میں مسلمانوں کو غور سے دیکھا کہ یہ قبروں پہ چادر چڑھانے والے، یہ اجمیر میں چھٹی کا عرس کرنے والے، یہ گھر گھر 11ویں 17ویں کرنے والے، یہ امام حسین کی سبیل لگانے والے، ان کی روچیاں، ان کی دلچسپیاں کیا کیا ہیں؟ گاؤں میں گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کو نماز روزے سے بہت دلچسپی ہے، ان لوگوں کو وہابی کیسے بنایا جائے؟ تبلیغی جماعت بنا دیا، یہ کام تیرا ہے کہ پھنسا کے رکھو۔ دیکھا کہ کچھ شہروں میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہیں لٹریچر کا بڑا شوق ہے، انہیں کیسے پھنسایا جائے؟ بولے ان کے لیے جماعت اسلامی بنا دو۔ بولے کچھ لڑکے کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ان کو کیسے وہابی بنایا جائے؟ بولے ان کے لیے سیمی بنا دو۔ اور بولے کچھ لوگ پولیٹیکل قسم کے ہوتے ہیں، ان کو کیا کیا جائے؟ کہ ان کے لیے جمیعت العلماء ہند بنا دو۔ اور کچھ لڑکے جو ہیں قرآن حدیث سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا جائے؟ دارالعلوم دیوبند بنا دو، ندوۃ العلماء بنا دو، ایسے ہی مدرسہ بنا دو۔ اچھا پھر ان کو اپنے پاس رکھ کے دیکھو، لڑاکو ہیں، للنتو ہیں، ڈسٹربنس کرتے ہیں، بہت ڈیئرنگ ہیں، بڑے ہمتی ہیں، تب وہاں سے نکالو۔ تبلیغی جماعت میں ایسا مل جائے تو وہاں سے نکالو، جماعت اسلامی میں مل جائے تو وہاں سے نکالو، دارالعلوم دیوبند سے مل جائے تو وہاں سے نکالو، ندوے سے مل جائے تو وہاں سے نکالو، سلفیہ سے مل جائے تو وہاں سے نکالو، اہل حدیث سے ملے تو وہاں سے نکالو، غیر مقلد کہاں جب لڑنکو تو اس کو حزب المجاہدین میں بھیج دو، لشکر طیبہ میں بھیج دو، اور جب وہاں ٹریننگ لے لے تو بولے القاعدہ میں بھیج دو۔ دیکھا آپ نے؟ اور جو رہ گیا وہ رہ گیا، چنا جاتا ہے وہ جو فسادی ہے، تبلیغی جماعت میں ہے مگر فسادی ہے، اس کو اوپر لے گئے، جماعت اسلامی میں ہے اور لڑانے والا ہے تو اس کو اوپر لے گئے، دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہوا ہے اور لڑاکو ہے تو اس کو اوپر لے گئے، جو رہ گیا وہ رہ گیا، وہ آتنکوادی نہیں بنا، 40 دن کے لیے گیا گھر چلا آیا، گھر ہی میں رہ گیا، آتنکوادی نہیں بنا۔ اسی لیے ہر وہابی آتنکوادی نہیں ہے، جو رہ گیا وہ کیسے آتنکوادی بنے گا؟ جو کتابیں پڑھتا ہے اور الماری میں رکھ دیتا سو جاتا ہے وہ آتنکوادی نہیں ہے، جو دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر کے نکلا اور نکل کر کے مسجد میں آیا اور مسجد میں رہ گیا وہ بھی آتنکوادی نہیں ہے۔ آتنکوادی، توجہ چاہوں گا یہ جملہ نوٹ کرو، ہر وہابی آتنکوادی نہیں ہے، لیکن بھارت میں جتنے آتنکوادی پکڑے جائیں گے وہ سب کے سب وہابی ہیں، وہ سارے کے سارے وہابی ہیں۔ یعنی ہر آتنکوادی وہابی نہیں ہے، لیکن جتنے آتنکوادی ہیں وہابی ہیں۔ گجرات میں میں نے پورے پردیش کے مکھیا تک یہ میسج دیا تھا، انہوں نے اس کو کنفرم کیا، ہم نے جتنے سیمی کے لوگوں کو پکڑا ہے، ہم نے جتنے بھی یہ بم وسفوٹ کرنے والوں کو پکڑا ہے، یا ہم نے جتنے بھی آتنکوادیوں کو پکڑا ہے، جب ان کا عقیدہ ٹٹولا گیا تو سب کے سب وہابی ہیں۔ تو پھر یہ اسلامی آتنکواد نہیں ہے، یہ وہابی آتنکواد ہے۔ تو جب میں آتنکواد بیرودھی ہوں اور آپ بھی بیرودھی ہو تو نامنیٹ کرو۔ کیا کہنے؟ کیوں نہیں میری طرح کہتے کہ حزب مجاہدین آتنکوادی سنگٹھن ہے؟ بولو کھلم کھلا کہ لشکر طیبہ آتنکوادی سنگٹھن ہے، بولو کھل کر کے سچ کو بولو کہ سیمی ودیارتھیوں کا آتنکوادی سنگٹھن ہے۔ یہ صرف وہی بولے گا جس نے غریب نواز کا نمک کھایا ہے، وہی بولے گا جس نے 11ویں کا نمک کھایا ہے، وہی بولے گا جس نے حسین شہید کربلا کا احسان لیا ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ تو اسلام، میں جانتا ہوں کہ میں ان کا نام لے رہا ہوں، میں ان کی ہٹ لسٹ میں ہوں، ہو سکتا ہوں مجھے کہیں بھی مار سکتے،
حفظ المجاہدین سچا میں سیمی والوں کے پاس طاقت ہے. یہ القاعدہ والے کچھ بھی کر سکتے ہیں, پھر بھی میں ان کا نام لے رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اسلام کی بدنامی گوارا نہیں. واہ واہ, حق حق. اسلام کی بے عزتی میں برداشت نہیں کر سکتا. میں ہندوستان کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا. واہ واہ, میں بھارت پہ حملہ برداشت نہیں کر سکتا. واہ. اس بھارت کی عزت اس لیے نہیں ہے کہ یہاں گنگا جمنا بہتی ہے, یہ بھارت اس لیے قیمتی ہے کہ یہاں غریب نواز لیٹا ہوا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان. واہ واہ, زندہ باد, سبحان اللہ. نہیں چھوڑے. ہم سبحان اللہ. سنی جو صوفیزم کے بغیر سنی نہیں. جب کسی سنی سے ملیے تو وہ کہتا میں قادری ہوں, گویا غوث اعظم کی چھتر چھایا کے نیچے ہے. واہ واہ, سبحان اللہ. کسی سنی سے ملیے وہ کہتا میں چشتی ہوں, معلوم ہے غریب نواز کے چھائے کے امبریلا کے نیچے کھڑا ہے. جب کسی سے ملیے وہ کہتا میں اشرفی ہوں, تو مخدوم اشرف کا سایہ اس کے سر پر ہے. سبحان کسی سے پوچھئے وہ ملتا میں رضوی ہوں, تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت کا سایہ اس کے سر پر ہے. سبحان اللہ. جب ہمارا مجدد اعظم آتنکوادی نہیں تو رضوی کیسے آتنکوادی ہوگا؟ جب غریب نواز آتنکوادی نہیں تو چشتی کیسے آتنکوادی ہوگا؟ جب غوث اعظم آتنکوادی نہیں تو قادری کیسے آتنکوادی ہوگا؟ واہ واہ. اب یہ ہمارے اسی شہر کے مفتی ملک عارف اللہ ہیں, رضوی ہیں, قادری ہیں, چشتی ہیں, وہ آتنکوادی ہو ہی نہیں سکتی, واہ. وہ کٹر پنتھی ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ کٹر پنتھیوں کا تعلق یا تو یہود سے ہے یا سعود سے ہے. ہم سنیوں کا تعلق آخرت کی بہبود سے ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وی بلیو ان اسپرچولیزم. ہماری آستھا, ہمارا دھرم, ہماری دھارمک آستھا ادھیاتم پہ ہے. ہم رچیتا کے چاہنے والے ہیں, بھکت ہیں, اس کی رچناؤں سے گھرنا نہیں کر سکتے. جب وہی کہیں روکے گا تو رکیں گے, وہی کچھ آدیش دے گا تو کریں گے, کیونکہ ہمارا آتم سمرپن ہے اس کے سامنے. تو یہ سنی صوفیزم پر وشواس کرنے والا یا تو اشرفی کے نام سے پہچانا جائے گا, برکاتی کے نام سے پہچانا جائے گا, رضوی کے نام سے پہچانا جائے گا, قادری, چشتی, صابری, سہروردی, مداری, بدعی, فردوسی کے نام سے پہچانا جائے گا, خانوادے, چہاردہ کے نام سے پہچانا جائے گا. تو یہ کبھی آتنکوادی نہیں ہو سکتے. اس لیے جنہیں تم عمومی زبان میں بریلوی کہتے ہو یہ آتنکوادی نہیں ہو سکتے. سیمی میں ایک بھی بریلوی نہیں ملے گا. اس کا مطلب ہے سیمی اور ہے, سنیوں کی سیما اور ہے. اگر بھارت میں شانتی استھاپت کرنی ہے تو تم کو پرشاسن کو یہ سمجھنا ہوگا کہ سنی علماء, سنی مفتیان کرام, سنی پیر, سنی مشائخ, سنی حضرات یہ دیش کے ہت میں ہیں, یہ ہمارے دیش کی طاقت ہیں, یہ ہمارے جام نگر کی شانتی ویوستھا میں سہایک ہیں. تو پھر ہے کون گڑبڑ کرنے والا؟ گڑبڑ کرنے والا وہی ہے جو سنی عالم نہیں ہے. ہم نے 70 سال پہلے نکالا ہے کیونکہ ہم نے تم سے پہلے پہچانا. 80 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے نکالا, اعلیٰ حضرت نے ہم سے پہلے پہچانا. تو یہ سب اعلیٰ حضرت کے نکالے ہوئے گھٹیا حضرت ہیں, نکالے ہوئے اعلیٰ حضرت کے نکالے ہوئے یہ سب گھٹیا حضرت ہیں. اور یہی سب سیمی میں ہیں, یہی سب لشکر طیبہ میں یہی ہے. یہ اسامہ بن لادن یہ سعودیہ کا پروڈکشن ہے. یہ ملا عمر وہابی, سمیع الحق وہابی, فضل الرحمان وہابی. یہ لال مسجد, اسلام آباد کی لال مسجد میں 2 امام یہ جو گورنمنٹ سے لڑ گئے, آرمی سے لڑ گئے, مولانا عبدالعزیز, مولانا رشید غازی, عبدالرشید غازی,
یہ دونوں وہابی تو آتنکوادی جسٹ لائک وہابی لائک آتنکوادی. تو جب آتنکوادی پکڑنا ہو تو وہابی پکڑو. واہ اگر دیش کو شانتی میں ڈالنا ہے تو وہابیوں کو جیل کے اندر ڈال دو. بھارت میں شانتی. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. غازی ملت سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے. اور یہ مفتی عارف اللہ رضوی یہ تو اپنا سنی عالم ہے یار, اپنا صوفی عالم ہے. ایک منٹ, اپنا صوفی عالم ہے تو صوفیزم من کی شانتی اور ادھیاتم کے لیے ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آتما کے شدھیکرن اور اپنی مانسکتا کی پوترتا پر دھیان دیں, ایک بنیں, نیک بنیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.